أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد۔ آج ہم ہیں عمدۃ الاحکام کے ساتھ، اور یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث جمع کر دی گئی ہیں، لیکن صرف وہ احادیث جن کا تعلق احکام و مسائل سے ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کتاب میں آپ کو وہ احادیث نہیں ملیں گی جن کا تعلق عقیدہ سے ہے یا تفسیر سے ہے یا اخلاق سے ہے یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ہے یا فتن سے ہے۔ اس قسم کی احادیث آپ کو نہیں ملیں گی، صرف احکام و مسائل پہ مشتمل احادیث ملیں گی، اور آپ اس درس سے صحیح معنوں میں فائدہ تب اٹھا سکیں گے جب عمدۃ الاحکام آپ کے پاس ہوگی۔ عمدۃ الاحکام آپ گوگل سے تلاش کر سکتے ہیں، اس کا PDF اس میں آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ عمدۃ الاحکام صرف عربی والی ڈاؤن لوڈ یعنی کہ وہ لے لیں، یا وہ عمدۃ الاحکام لے لیں جس میں عربی کے ساتھ ساتھ انگلش کا ترجمہ ہو، یا وہ عمدۃ الاحکام لے لیں جس میں عربی کے ساتھ ساتھ اردو ترجمہ ہو، یعنی کہ عربی انگلش یا عربی اردو یا صرف عربی۔ تو یہ کتاب آپ کے پاس ہوگی تبھی آپ صحیح معنوں میں ان احادیث کو سمجھ سکیں گے، اور نبی علیہ السلام کی احادیث کو سمجھنا یقیناً ایک اعزاز ہے، ایک سعادت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اخلاص کے ساتھ ان دروس میں بیٹھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ تو آج کی حدیث کا نمبر ہے 273 273، اس ایڈیشن کے مطابق جو میرے پاس ہے، اور ممکن ہے کہ آپ کے ایڈیشن میں نمبرنگ کے لحاظ سے فرق ہو۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ جو ہمارا موضوع چل رہا ہے آج کل، وہ ہے ربا کا، سود کا، الربا والصرف، سود کا اور کرنسی کے ساتھ چینجنگ، یا سونے کی چاندی کے ساتھ، چاندی کی سونے کے ساتھ بیع۔ تو آج کی حدیث کے راوی ہیں ابو المنہال، عن ابی المنہال۔ یہ ابو المنہال کون ہے، ان کا کیا تعارف ہے؟ سیار بن سلامہ الریاحی البصری، یہ تابعی ہیں، یعنی کہ صحابی نہیں ہیں۔ اور تابعی کس کو کہتے ہیں بیٹا؟ تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں کسی نہ کسی صحابی کو دیکھا ہو، اسے کیا کہا جائے گا؟ تابعی۔ تو یہ تابعی کہتے ہیں سألت البراء بن عازب، کہ میں نے براء بن عازب صحابی سے سوال پوچھا، وزید بن ارقم، اور میں نے زید بن ارقم صحابی سے سوال پوچھا، کس چیز کے بارے میں؟ عن الصرف، صرف سے مراد یہاں پہ کیا ہے کہ ایک نقدی کی دوسری نقدی کے ساتھ بیع کے بارے میں، سونے کی بیع چاندی کے ساتھ یا چاندی کی بیع سونے کے ساتھ، چاندی بیچ کر سونا خریدنا یا سونا بیچ کر چاندی خریدنا۔ اور آج کل صرف کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کس کے اوپر؟ جب آپ ڈالر کو ریال کے ساتھ بیچیں گے یا ریال کو آپ روپے کے ساتھ بیچیں گے، ایک کرنسی کو دوسری کرنسی کے ساتھ بیچیں گے، تو اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ صرف۔ تو بیع صرف کا کیا حکم ہے؟ یہ سوال کر رہے ہیں، سوال کرنے والے کون ہیں بھلا؟ ابھی پتہ چلے گا، میرے ساتھ ہے ابو المنہال۔ سوال کس سے ہو رہا ہے؟ دو صحابیوں سے، کون کون؟ براء بن عازب اور زید بن ارقم۔ اس کی تفصیلات کیا ہیں؟ میں اب عمدۃ الاحکام سے یہ حدیث پڑھنے کی بجائے چاہوں گا کہ اس کی کچھ تفصیلات کے لیے آپ کو لے کر جاؤں مسلم شریف میں۔ مسلم شریف حدیث کا نمبر ہے 1599، 1589۔ وہاں پہ اس کی تفصیل آئی ہے۔ یہی ابو المنہال کہتے ہیں کہ میرا ایک پارٹنر تھا۔ پارٹنر کس کا؟ ابو المنہال کا۔ کہتے ہیں میرے پارٹنر نے
چاندی کی بیع کی لیکن ادھار پہ کی، اور وقت لیا کب کا؟ حج کا۔ فجاء الیہ، تو میرا یہ پارٹنر میرے پاس آیا، فاخبرنی، اور مجھے بتایا کہ میں نے اس انداز سے بیع کی ہے۔ فقلت ھذا امر لا یصلح، تو میں نے کہا یہ تو درست نہیں ہے، یہ آپ کی بیع درست نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں درست نہیں ہے؟ ابو المنہال۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ اپنے پارٹنر سے۔ تو وہ پارٹنر کہنے لگا، یہ بڑے اہم الفاظ ہیں ذرا، قد بعته فی السوق فلم ينکر ذلک علی احد، میں نے یہ بیع بازار میں کی ہے، سب کے سامنے کی ہے، کسی نے نہیں کہا کہ یہ بیع غلط ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں غلط ہے۔ کہتے ہیں فاتیت البراء، تب میں براء بن عازب صحابی کے پاس آیا۔ اب پتہ چلا کیوں آئے؟ فسألتہ، تو میں نے ان سے آ کے سوال کیا، تو انہوں نے مجھے پھر جواب دیا، اور جواب کیا دیا کہ قدیم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، کہ نبی علیہ السلام مدینہ آئے، وَنَحْنُ نَبِيعُ هَذَا الْبَيْعِ، اس زمانے میں ہم یہ والی بیع کیا کرتے تھے جو تمہارے پارٹنر نے کی ہے۔ فقال، تو آپ علیہ السلام نے کہا تھا، ما کان یدم بید فلا بأس به، اگر یہ بیع ہاتھوں ہاتھ ہو، ادھار نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں۔ یعنی کہ آپ سونا بیچ رہے ہیں، چاندی خرید رہے ہیں، یا چاندی بیچ رہے ہیں، سونا خرید رہے ہیں، تو یہ جائز ہے، بس اس میں ادھار نہیں ہونا چاہیے۔ اور آپ نے کہا، آپ علیہ السلام نے، وما کان نسیۃً، اور اگر اس میں ادھار ہوا فہو ربا، تو وہ سود ہے۔ پھر کہنے لگے براء بن عازب، کس سے کہنے لگے؟ ابو المنہال سے، کہ واتی زید بن ارقم، زید بن ارقم کے پاس جاؤ، فإنہ اعظم تجارتا منی، وہ تجارت میں مجھ سے آگے تھے۔ یعنی کہ اس مسئلے کا تعلق کس سے ہے؟ تجارت سے۔ تو یہ جا کر زید بن ارقم سے بھی مسئلہ پوچھ لو، میں نے تو بتا دیا تمہیں، لیکن زید بن ارقم سے بھی جا کر پوچھو۔ کہتے ہیں فأتیتہ، میں ان کے پاس آیا، فسألتہ، تو میں نے ان سے سوال کیا، فقال مثل ذلک، انہوں نے بھی اسی طرح کا جواب دیا۔ اب میں دوبارہ عمدۃ الاحکام میں آ رہا ہوں۔ ابو المنہال کہتے ہیں کہ میں نے براء بن عازب سے سوال کیا اور زید بن ارقم سے، عن الصرفی، بیع صرف کے بارے میں، اور بیع صرف کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ ایک طرف سے سونا ہے، دوسری طرف سے چاندی ہے۔ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا يَقُولُ، تو ان میں سے ہر ایک یہ کہہ رہا تھا، هَذَا خَيْرٌ مِّنِّي، کہ وہ مجھ سے بہتر ہیں۔ براء بن عازب کہہ رہے تھے کہ زید بن ارقم کے پاس جاؤ، ان سے مسئلہ پوچھو، وہ مجھ سے بہتر ہیں علم کے لحاظ سے۔ اور زید بن ارقم کہہ رہے تھے کہ نہیں، براء بن عازب مجھ سے بہتر ہیں۔ وَكِلَاهُمَا يَقُولُ، اور دونوں یہ مسئلہ بیان کر رہے تھے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ منع کیا ہے نبی علیہ السلام نے، عن بیع الذهب بالورق، سونے کی چاندی کے بدلے بیع سے، دینن، جب کہ یہ ادھار ہو۔ اس حدیث کو روایت کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے، اور نمبر ہے اس کا وہاں پہ 2180 ٹو 180 اور 2181، یعنی کہ 2181۔ اچھا، یہ دو نمبر کیوں ہیں اس حدیث کے بخاری شریف میں ایک ساتھ؟ یعنی کہ 80 نمبر اور 81 نمبر، 80 بھی اور 81 بھی۔ حالانکہ بخاری شریف میں آپ کھولیں گے تو حدیث ایک ساتھ ہی ہے، لیکن وہاں پہ بھی نمبر اس کو دو دیے گئے ہیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ علماء حدیث اس حدیث کو الگ شمار کریں گے جس کا صحابی اور ہو، چاہے حدیث کے الفاظ وہی ہوں جو پہلے صحابی نے بیان کیے۔ یعنی کہ یہاں پہ یہ بخاری شریف میں دو حدیثیں کہلائیں گی، کیونکہ اس حدیث کو براء بن عازب بھی روایت کر رہے ہیں، زید بن ارقم بھی، تو اب اس کو ایک حدیث شمار نہیں کیا جائے گا بلکہ دو حدیثیں شمار کیا جائے گا۔ اچھا، بخاری شریف میں جب امام بخاری نے یہ حدیث ذکر کی تو اس کے اوپر عنوان کیا قائم کیا ہے، اس سے مسئلہ کیا اخذ کیا ہے
کہتے ہیں باب بیع الورق بالذهب نصیعۃ، چاندی کی بیع سونے کے بدلے نصیعۃ جبکہ ادھار ہو، اس کا کیا حکم ہے؟ تو پھر یہ حدیث لے کر آئے ہیں بتانے کے لیے کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے، اور وہاں پہ نمبر ہے 1599 1589۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس حدیث سے کیا کیا مسائل معلوم ہوئے۔ نمبر 1، یہ پتہ چلا کہ سونے کی چاندی کے ساتھ بیع ممنوع ہے جب کہ دونوں ہی چیزیں غیر موجود ہوں۔ جب آپ آپس میں ڈن کر رہے ہیں اس وقت دونوں چیزیں غیر موجود ہیں یا ان میں سے ایک چیز غیر موجود ہے۔ البتہ آپ دونوں کے الگ ہونے سے پہلے دونوں چیزیں پہنچ جائیں یا جو چیز غائب ہے وہ پہنچ جائے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ واضح ہے یہ مسئلہ؟ اچھا، یہاں پہ آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کے زمانے میں یہ بیع ہوئی، غلط ہوئی، بازار میں ہوئی اور کسی نے منع نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کا منع نہ کرنا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ ہاں، اگر آپ یہ کام کرتے نبی علیہ السلام کے زمانے میں پھر کسی نے منع نہیں کیا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام ٹھیک ہے، کیونکہ اس زمانے میں دین نازل ہو رہا تھا، وہی نازل ہو رہی تھی۔ اگر غلط ہوتا تو اللہ تعالیٰ خبردار کر دیتے، اللہ کے رسول خبردار کر دیتے علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو بعد میں سلف کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں یہ کام ہوا، مارکیٹ میں ہوا، کسی نے منع نہیں کیا، لیکن جب یہ بیع کرنے والے اپنے پارٹنر ابو المنہال کے پاس آئے، ان کو بتایا تو انہوں نے کہا بھی یہ کام ٹھیک نہیں ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں جناب مجھے کسی نے منع ہی نہیں کیا۔ تو پھر وہ مسئلہ معلوم کرنے کے لیے کن کے پاس گئے ہیں؟ علماء کے پاس، صحابہ کے پاس گئے ہیں۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ آپ جو کاروبار کرتے ہیں، جو جاب کرتے ہیں، اس کے تعلق سے شریعت کے مسائل آپ کو اچھی طرح معلوم ہونے چاہیے، ورنہ آپ یہ کام چھوڑ دیں۔ تجارت کریں آپ سونے چاندی کی اور آپ کو جناب شریعت کے احکام معلوم ہی نہیں ہے۔ کیا کہا ہے برا بن عازب نے کہ یہی مسئلہ زید بن ارقم سے بھی پوچھو، کیونکہ وہ تجارت میں مجھ سے آگے ہیں، یعنی کہ ان کے زمانے میں جو تجارت میں آگے ہوگا وہ تجارت کے مسائل میں بھی آگے ہوگا، تجارت کے مسائل کو جاننے میں بھی آگے ہوگا۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ سونے چاندی کی آپس میں بیع کرتے ہوئے کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ سونے کی سونے کے ساتھ بیع کریں، گولڈ کی گولڈ کے ساتھ، کمی بیشی نہیں ہو سکتی، ادھار بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب ایک طرف سے گولڈ ہے دوسری طرف سے سلور ہے تو اب ظاہر ہے کہ یہاں پہ کمی بیشی ہوگی اور یہ جائز ہے، لیکن ادھار کی اجازت نہیں ہے۔ یہی صورتحال ہوگی کب؟ جب ایک طرف سے پاؤنڈ ہوں گے دوسری طرف سے ریال ہوں گے، ایک طرف سے ڈالر ہوں گے دوسری طرف سے روپیہ ہوگا، یہاں کمی بیشی تو ہوگی لیکن ادھار کی اجازت نہیں ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ سلف صالحین میں کتنا تقویٰ تھا، پرہیزگاری تھی، کتنی احتیاط تھی کہ برا بن عازب نے حدیث بتانے کے باوجود کہا بھئی دوسرے صحابی سے بھی جا کے مسئلہ پوچھ لو، اور پتہ چلا کہ صحابہ کرام کیسے ایک دوسرے کو اپنے سے افضل اور بہتر جانتے تھے۔ آج ہم میں سے ہر کوئی اپنے آپ کو دوسروں سے زیادہ نیک سمجھتا ہے، ہر ایک اپنے آپ کو دوسروں سے زیادہ عالم سمجھتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب ہم منتقل ہوتے ہیں اگلی حدیث کی طرف، اور اس کا نمبر ہے عمدۃ الاحکام میں میرے ایڈیشن کے مطابق 274 274۔
اور یہاں پہ راوی کون ہے؟ عن ابی بکر رضی اللہ عنہ. پہلی حدیث میں راوی کون تھے؟ ابو المنہال. اور یہاں پہ کون ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ. ابو المنہال تو تابعی تھے، اور ابو بکر کون ہے؟ یہ صحابی ہیں. ان کا نام کیا ہے؟ نفیع بن حارث. ابو بکر تو ان کی کنیت ہے نا. اچھا، ایک ہے ابو بکر صدیق، یہ وہ نہیں ہے کہ ابو بکرہ، یہ ابو بکر نہیں، ابو بکرہ. اور نفیع بن حارث الثقفی البصری، یہ کہتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب الا سواء بسواء، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سلور کی بیع سلور کے بدلے کرنے سے منع کیا ہے، گولڈ کو گولڈ کے بدلے میں بیچنے سے منع کیا ہے، الا سواء بسواء، الا یہ کہ دونوں برابر برابر ہوں، مقدار دونوں طرف سے ایک جیسی ہو. اگر سونا 10 گرام ہے تو ایک طرف سے سونا 10 گرام ہے تو دوسری طرف سے بھی 10 گرام ہو. ایک طرف سے چاندی 10 گرام ہے دوسری طرف سے بھی 10 گرام ہو، پھر ایسا کرنا جائز ہے. اور اگر مقدار میں فرق آئے گا تو پھر جائز نہیں ہے. ہاں، مقدار میں فرق تب جائز ہے جب ایک طرف سے گولڈ ہو دوسری طرف سے سلور ہو. وَأَمَرَنَا، اور آپ نے ہمیں حکم دیا، ان نشتری الفضة بالذهب کیف شئنا، کہ ہم خریدیں چاندی گولڈ دے کر سونے کے بدلے میں، کیف شئنا جیسے ہم چاہیں. کیا مطلب؟ مقدار میں چاہے فرق ہو. وَنَشْتَرِيَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ، اور ہم خریدیں گولڈ چاندی کے بدلے میں، کیف شئنا جیسے ہم چاہیں. قال، کہتے ہیں، کون کہتے ہوں گے؟ ابو بکرہ. آپ لوگوں کا جواب اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، لیکن حقیقت میں ٹھیک نہیں ہے. آپ کا جواب اس لیے ٹھیک ہے کہ جو کچھ آپ کے سامنے ہے اس لحاظ سے یہی کچھ بنتا ہے جواب. لیکن جب ہم یہ حدیث بخاری شریف میں دیکھیں گے، مسلم شریف میں دیکھیں گے، تفصیل ہے وہاں پہ، تو پھر پتہ چلتا ہے اس قالہ سے مراد ابو بکرہ کے بیٹے ہیں، صحابی کے بیٹے ہیں جن کا نام ہے عبد الرحمن. وہ اس حدیث کو اپنے والد سے روایت کر رہے ہیں. تو اس حدیث کو والد سے روایت کرنے کے بعد کہتے ہیں فَسَأَلَهُ رَجُلٌ، تو ان سے ایک آدمی نے سوال کیا. مزمل بھائی بتائیں گے کن سے؟ ابو بکرہ سے. مزمل بھائی مکمل توجہ. جی. فَسَأَلَهُ رَجُلٌ، تو عبد الرحمن تو کہہ رہے ہیں کہ ان سے سوال کیا. تو کن سے سوال کیا؟ والد صاحب سے. ابو بکرہ سے ایک آدمی نے سوال کیا. فقال، تو اس نے کہا، کس نے بیٹا؟ سوال کرنے والے نے کہا. بہت اچھے. یدم بیدن، یعنی کہ آپ نے جو حدیث بیان کی ہے اس میں تو ایک شرط آئی ہے، شرطیں دو ہونی چاہیے. یعنی کہ آپ نے حدیث یہ بیان کی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام کہ سلور کی سلور سے بیع کریں گے تو یہ ممنوع ہے. ہاں تب جائز ہے جب ایک شرط پائی جائے. کون سی؟ کہ مقدار میں برابری ہو. دوسری شرط کو نہیں بیان کیا آپ نے، یدم بیدن، کہ یہ سودا، یہ ڈیلنگ ہاتھوں ہاتھ ہو رہی ہو، اس میں ادھار نہ ہو. یعنی کہ اس بیع کے درست ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں، اور آپ نے حدیث بیان کی ایک شرط والی. تو یہ سوال کرنے والا آدمی کہہ رہا ہے یدم بیدن، اس کے الفاظ نہیں ہے حدیث میں. فقال، تو انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ ابو بکرہ نے. ہاکذا سمیت، کیونکہ سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے والد صاحب سے، ابو بکرہ سے، تو وہ آگے سے جواب دے رہے ہیں ہاکذا سمیت، میں نے اسی طرح سنا ہے. کس سے سنا ہے مزمل بھائی؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اب مزمل بھائی ہمارے ساتھ ہیں. میں نے اسی طرح سنا ہے کس سے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. ابو بکرہ یہی کہہ سکتے ہیں اللہ کے نبی سے سنا، اور کس سے سنا؟ تو بہرحال
ابو بکرہ نے اپنی جگہ پہ ٹھیک کہا ہے، لیکن ہم ابھی پچھلی حدیث پڑھ کے ہٹے ہیں، اس میں دوسری شرط آ گئی ہے. پچھلی حدیث میں وہ شرط آ گئی، بلکہ کئی حدیث میں آ چکی ہے. تو اس لیے تمام احادیث کو جمع کریں گے تو خلاصہ یہی نکلے گا کہ جب دونوں طرف سے جنس ایک ہے، ادھر بھی گولڈ ادھر بھی گولڈ، جو بیچنے والا ہے وہ بھی گولڈ دے رہا ہے، جو خریدنے والا ہے وہ بھی گولڈ دے رہا ہے، تب دو شرطیں ہیں بیع کے درست ہونے کے لیے. نمبر ایک، ادھار نہ ہو. نمبر دو، مقدار دونوں طرف سے برابر ہو. لیکن اگر جنس تبدیل ہو جائے، ایک سائڈ سے ہے گولڈ، دوسری سائڈ سے کیا ہے؟ سلور، اب شرط ایک ہے. کیا شرط ہے؟ کہ ہاتھوں ہاتھ ہو، ادھار نہ ہو، کمی بیشی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس حدیث کو روایت کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے. نمبر ہے 2182 اور امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. نمبر ہے 1590. اچھا، امام بخاری نے اس سے مسئلہ کیا اخذ کیا ہے؟ امام بخاری نے اس کے اوپر باب کیا قائم کیا ہے، عنوان کیا قائم کیا ہے؟ کہتے ہیں باب بیع الذهب بالورق یدن بیدن، کہ گولڈ کی چاندی کے ساتھ بیع درست ہے، جبکہ یدن بیدن یہ بیع ہاتھوں ہاتھ ہو رہی ہو، نقد ہو رہی ہو، اس میں ادھار نہ ہو. اب دیکھتے ہیں اس حدیث سے ہمیں کیا کیا مسائل معلوم ہوئے. نمبر ایک، یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ گولڈ کے ساتھ بیع حرام ہے، ممنوع ہے. چاندی کے بدلے میں بیع حرام ہے، ممنوع ہے، جب کہ مقدار میں کیا ہو؟ فرق ہو. ایک طرف سے چیز زیادہ ہو، دوسری طرف سے کم ہو. دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ گولڈ کے بدلے میں بیع درست ہے، چاندی کے بدلے میں بیع درست ہے، دو شرائط کے ساتھ. نمبر ایک کہ دونوں کی مقدار ایک ہو اور کسی طرف سے بھی جنس جو ہے وہ زیادہ نہ ہو، اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ ادھار نہ ہو، ایک ہی مجلس میں یہ سارا کام مکمل ہو جائے. اور جو کچھ ہم سونے چاندی کے بارے میں ابھی کہہ کر ہٹے ہیں، یہی اصول ہوگا باقی 6 چیزوں میں بھی. کیا مطلب؟ جب گندم سے بیع ہو رہی ہے، ادھر بھی گندم ہے ادھر بھی گندم ہے، تو اس بیع کے جائز ہونے کی 2 شرطیں ہیں. نمبر ایک، دونوں طرف سے مقدار برابر ہو، ادھر بھی 10 کلو گندم ادھر بھی 10 کلو گندم. اور نمبر 2 کہ اس میں ادھار نہ ہو. تیسرے نمبر پہ اس حدیث سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ اگر ایک طرف سے گولڈ ہو دوسری طرف سے سلور ہو تو یہ بیع جائز ہے. شرط کیا ہے؟ کہ ادھار نہ ہو. کمی بیشی یہاں پہ جائز ہے، کمی بیشی یہاں پہ. یہ جو اصول ابھی ہم نے بیان کیا ہے یہی اصول ہوگا باقی 6 چیزوں میں، یا 5 چیزیں رہ گئی. باقی چیزوں میں بھی مثال کے طور پہ ایک طرف سے ہے گندم اور دوسری طرف سے ہے جو، ان کی آپس میں ہونے لگی ہے بیع. اب یہاں پہ ادھار کی اجازت نہیں ہے، کمی بیشی کی اجازت ہے. آٹا میں آپ کو دوں گا 10 کلو اور آپ جو مجھے دیں گے 20 کلو، صحیح ہے، یہ بیع درست ہے. چوتھے نمبر پہ یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ جب ایک طرف سے گولڈ ہو دوسری طرف سے چاندی ہو، تو جس جگہ آپس میں بیع ہوئی ہے، معاہدہ ہوا ہے، اسی جگہ یہ لین دین مکمل ہو جانا چاہیے. اگر لین دین مکمل ہونے سے پہلے دونوں الگ ہو گئے تو یہ سودا کینسل کیا جائے گا، کیونکہ یہ سودا اب سود کی شکل اختیار کر رہا ہے. کیا حیرانگی کی وہ بات ہے؟ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ پھر میرے الفاظ میں کوئی غلطی نہیں ہے. یعنی کہ آپ نے بیع کی ہے کسی کے ساتھ،
آپ اس کو دے رہے ہیں گولڈ، وہ آپ کو دے رہا ہے سلور، مقدار میں ہے فرق، تو شریعت کی طرف سے یہ جائز ہے۔ لیکن تب جائز ہے کہ جب آپ دونوں کے آپس میں الگ ہونے سے پہلے بیع مکمل ہو جائے۔ اگر آپ میں سے ایک کہتا ہے کہ مجھے آپ ٹائم دیں، میں آدھے گھنٹے کے بعد گھر سے سلور لے کر آ رہا ہوں، تو یہ بیع کینسل کی جائے، کیونکہ ابھی یہ ادھار ہونے لگا ہے نا، آپ دونوں الگ ہونے لگے ہیں بیع مکمل کیے بغیر۔ تو اب اس سودے کو آپ کینسل کریں اور یہ طے کریں کہ ٹھیک ہے تم سلور لے آؤ، جب لے آؤ گے تو نئے سرے سے ہم بیع کریں گے۔ امید ہے کہ یہی ریٹ رہے گا، لیکن پکا ڈن نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ڈن کریں گے تو خلاف شریعت ہو جائے گا۔ امید ہے کہ بیع میں کروں گا، پکا رہوں گا، امید ہے، وعدہ نہیں، اب یعنی کہ اب 100% بات فائنل نہیں ہے۔ اب ہم آتے ہیں آج کے درس کی تیسری حدیث کی طرف، جس کا عمدۃ الاحکام میں نمبر ہے میرے ایڈیشن کے مطابق 275 275۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا، اب راوی کون ہے؟ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو مومنوں کی ماں ہیں۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشترى من یہودی طعاما، کہ بے شک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک یہودی سے طعام خریدا، غلہ خریدا، اناج خریدا۔ وَرَهَنَهُ، اور اس کو گروی کے طور پہ دیا، اس کو سیکورٹی کے طور پہ دیا، اس کو ضمانت کے طور پہ دی۔ کیا دی؟ درعا من حدید، لوہے کی زرہ۔ اچھا، لوہے کی زرہ، زرہ کس کو کہتے ہیں؟ یعنی کہ آپ یہ کہہ لیں کہ لوہے کی قمیض آج بھی پولیس والوں نے پہنی ہوتی ہے، جب پبلک ان کے اوپر پتھراؤ کرتی ہے تو تب انہوں نے اپنے پیٹ کے اوپر لوہے کی قمیض سی پہنی ہوتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ زرہ۔ تو نبی علیہ السلام نے سیکورٹی کے طور پہ یہ چیز دی۔ کیا مطلب؟ کہ یہودی کو آپ نے قیمت ادا نہیں کی، غلہ اس سے لے لیا، اور طے آپ کے مابین اور یہودی کے مابین یہ ہوا کہ چونکہ میں تمہیں قیمت نہیں دے رہا تو میں سیکورٹی کے طور پہ تمہیں اپنی زرہ دے رہا ہوں، جب میں وقت پہ، جو وقت میرے تمہارے درمیان طے ہوا ہے، اس وقت پہ قیمت ادا کر دوں گا تو میں اپنی زرہ واپس لے لوں گا۔ حدیث واضح ہے جی۔ آئیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ امام بخاری اس حدیث کو صحیح بخاری میں کتنی بار لے کر آئے اور اتنی بار کیوں لے کر آئے۔ حدیث کی صحیح ترین دو کتابیں کون سی ہیں؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ صحیح بخاری جو ہے وہ مقام و مرتبہ کے لحاظ سے مسلم شریف سے آگے ہے، جن جن امور میں آگے ہے ان میں سے ایک معاملہ یہ ہے کہ امام بخاری کی کتاب صرف حدیث کی کتاب نہیں ہے بلکہ فقہ کی کتاب بھی ہے۔ امام مسلم نے جتنی احادیث ذکر کی ہیں ان کے اوپر عنوان قائم نہیں کیا، ابواب قائم نہیں کیے، مسائل اخذ نہیں کیے، بعد میں آنے والے علماء کرام نے وہ ابواب قائم کیے ہیں جو آج مسلم شریف میں موجود ہیں۔ لیکن صحیح بخاری میں بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ امام بخاری ہر حدیث پہ یا 2-3 حدیثوں پہ ایک ساتھ یا 4 حدیثوں پہ ایک ساتھ یا 5 حدیثوں پہ ایک ساتھ باب قائم کرتے ہیں، عنوان قائم کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ ان حدیث سے یہ مسئلہ معلوم ہو رہا ہے، یہ مسئلہ اخذ ہو رہا ہے۔ اور اسی غرض کی وجہ سے امام بخاری ایک حدیث کو کئی بار بھی لے کر آتے ہیں۔ لیکن امام بخاری صرف فقیہ نہیں ہے بلکہ محدث بھی ہیں۔ میری بات آپ دھیان سے سن لیں، فقاہت کے لحاظ سے ایک ہی حدیث کو بار بار لا رہے ہیں اور ہر بار اس سے نیا مسئلہ اخذ کر رہے ہیں، اور محدث ہونے کے لحاظ سے کیا کرتے ہیں امام بخاری کہ جب اس حدیث کو دوبارہ لے کر آتے ہیں تو اس کی سند میں یا متن میں کوئی نہ کوئی تبدیلی ہوتی ہے۔
ان کے پہلے اس حدیث کو اگر امام بخاری کے استاد روایت کر رہے تھے عبداللہ بن یوسف تنیسی، تو دوسری بار مثال کے طور پہ ہوں گے اسماعیل بن ابی اویس۔ گویا کہ امام بخاری نے اب ہمیں فائدہ دے دیا، بھائی حدیث کے اوپر یقین بڑھاؤ، کیونکہ پہلے اس کو روایت کر رہے تھے عبداللہ بن یوسف، وہ بھی قابل اعتماد ہیں، شک و شبہ سے بالا تر ہیں، لیکن اسی حدیث کو اسماعیل بن ابی اویس نے بھی روایت کیا ہے، میں نے ان سے بھی حدیث سنی ہے، اب حدیث کے اوپر اعتماد بڑھ جائے گا۔ اور کبھی کیا ہوگا کہ جو متن ہوگا نا، پہلے اس حدیث کو امام بخاری نے لیا تھا کس سے؟ عبداللہ بن یوسف تنیسی سے، تو متن اللہ کے نبی کے الفاظ ایک تھے، اب دوبارہ جب حدیث لی اسماعیل بن ابی اویس سے تو الفاظ میں کہیں چھوٹا موٹا فرق ہوگا، اس فرق کی وجہ سے حدیث سے اضافی کوئی مسئلہ معلوم ہو جائے گا، وہ ایک لفظ کے بڑھنے سے فقہی لحاظ سے کوئی نیا فائدہ مل جائے گا، سمجھ رہے علماء کرام؟ اچھا اب دیکھیے اس حدیث کو، امام بخاری نے پہلے تو اس کو روایت کیا اور نمبر ہے 2068 2068، اور عنوان کیا قائم کیا اس کے اوپر؟ باب شراء النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالنصیحہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی چیز خریدنا ادھار پہ، کس پہ؟ یعنی کہ یہاں پہ غلہ آپ نے خریدا ہے ادھار پہ، تو کیا ادھار پہ کوئی چیز خریدنا اسلام میں جائز ہے؟ جائز، ابھی تو ہم پڑھ رہے تھے کہ نہیں جی جناب، تو یہ بھی بیع ہی ہے، وہ جو مسئلہ تھا سونے چاندی کا، وہ 6 چیزوں کی الگ صورتحال ہے، یہ کہ جب گولڈ کے ساتھ بیع ہوگی ادھار جائز نہیں ہے، یا ایک طرف سے گولڈ ہوگا دوسری طرف سے چاندی ہوگی ادھار جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی گندم، جو، نمک، کھجوریں، تو جب کھجوروں کے ساتھ بیع ہوگی ادھار کی اجازت نہیں ہے، گندم کے ساتھ بیع ہوگی ادھار کی اجازت نہیں ہے، یا ایک طرف سے گندم دوسری طرف سے جو ہے ادھار کی اجازت نہیں ہے، لیکن جب ایک طرف سے ہو گندم دوسری طرف سے ہو گولڈ یا چاندی یا نقدی تو یہ جائز ہے ادھار اب، لیکن ہر معاملہ واضح ہو کہ ادھار کب واپس ملے گا، ادھار کب واپس ملے گا، یہ ہر چیز طے ہونی چاہیے۔ تو یہاں پہ امام بخاری نے کیا مسئلہ اخذ کیا اس حدیث سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ادھار پہ غلہ خریدا ہے، پتہ چلا ادھار پہ کوئی چیز خریدنی جائز ہے۔ اچھا امام بخاری اس حدیث کو دوسری بار لے کر آئے، نمبر ہے 2069 2069، لیکن اس دفعہ راوی سیدہ عائشہ نہیں ہے، انس بن مالک ہے، تو وہ بالکل مختلف حدیث ہو گئی، حالانکہ متن ایک ہی ہے۔ پھر امام بخاری اس کو لے کر آئے ہیں 2200 کے طور پہ، یعنی کہ 2200، اور اب باب کیا قائم کیا ہے؟ باب شراء الطعام الی اجل، کہ مقررہ مدت تک ادھار اناج خریدنا۔ پہلے ہم باب قائم کیا تھا کوئی چیز خریدنا، اب کیا ہے؟ اناج خریدنا، کھانے، ان کے غلہ خریدنا ادھار پہ، لیکن وقت مقرر ہونا چاہیے کہ ادھار کب واپس ملے گا۔ پھر امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے اور نمبر ہے 2251 2251۔ اچھا جی امام صاحب بتائیں اب آپ نے کیا مسئلہ اخذ کیا جی؟ امام صاحب کہتے ہیں اب میں باب الکفیل فی السلم، کہ جب آپ بیع سلم کریں گے، کون سی بیع کریں گے؟ سلم۔ بیع سلم کس کو کہتے ہیں؟ بیع سلم کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیع جس میں آپ قیمت ایڈوانس دیتے ہیں، پہلے دیتے ہیں، اور جو چیز خرید رہے ہیں وہ بعد میں ملے گی۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہ اس کے الٹ ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ نے چیز خرید لیا، قیمت بعد میں ادا کریں گے، اور بیع سلم میں کیا ہے
کہ پیسے پہلے اور جو چیز خریدے وہ بعد میں ملے گی۔ تو امام بخاری نے اس حدیث سے مسئلہ کیا اخذ کیا ہے کہ بیع سلم میں کسی کو ضامن بنانا بالکل ٹھیک ہے، سکورٹی دینے والا کسی کو بنانا یہ بالکل ٹھیک ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے آپ کو پیسے دیے ہیں، آپ کون ہیں جی؟ آپ گندم بو رہے ہیں، گندم کی فصل بو رہے ہیں، اور میرا آپ کا معاہدہ ہوا ہے 6 مہینے بعد آپ مجھے ایک یعنی کہ 100 کلو گندم دیں گے، اس کی قیمت میں نے آپ کو ابھی سے دے دی ہے۔ اب مجھے خطرہ یہ ہے کہ پیسے تو میں نے آپ کو دے دیے، گندم پتہ نہیں آپ دیں گے بعد میں کہ نہیں دیں گے، مکر جائیں، بھاگ جائیں، تو میں آپ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ کوئی آدمی لے کر آؤ جو مجھے ضمانت دے کہ آپ بھاگیں گے نہیں اور 6 مہینے کے بعد واقعی مجھے گندم دے دیں گے۔ تو امام بخاری نے اس حدیث سے مسئلہ اخذ کیا ہے کہ یہ مطالبہ کرنا بالکل ٹھیک ہے، اور کسی کو اس بیع میں ضامن مقرر کرنا بالکل جائز ہے۔ اچھا، امام بخاری نے یہ مسئلہ کہاں سے لیا؟ نبی علیہ السلام کے اس معاملے سے، گویا کہ پیغام یہ دیا کہ جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے گندم خریدی اور طے یہ ہوا کہ قیمت بعد میں دیں گے، سیکورٹی کے طور پہ کیا چیز دی؟ زیرہ، ایسے ہی سیکورٹی کے طور پہ کسی آدمی کو بھی پیش کیا جا سکتا ہے۔ اور ماننا امام بخاری کو فقیہ ہے کہ نہیں ہے؟ فقیہ ہے امام بخاری۔ آگے دیکھیے، اب امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے ہیں ایک دفعہ پھر، اور نمبر ہے 2252، 2252۔ اچھا، اس بار امام بخاری نے کیا مسئلہ اخذ کیا اس سے؟ کہتے ہیں باب الرہن فی السلم، کہ بیع سلم میں کوئی چیز گروی کے طور پہ مقرر کرنا یہ جائز ہے۔ پہلے تھا کوئی بندہ انسان، اب ہے کوئی چیز، کہ جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غلہ خریدا اور قیمت ادا نہیں کی، قیمت کی ادائیگی کی سیکورٹی کے طور پہ کیا پیش کی؟ زرہ۔ ایسے ہی جب آپ بیع سلم کریں گے، یعنی کہ آپ پیسے پہلے دے رہے ہیں اور جو چیز خریدنے وہ آپ کو بعد میں ملے گی، تو یہاں پہ آپ مطالبہ کر سکتے ہیں کہ بھئی آپ کوئی چیز گروی کے طور پہ میرے پاس رکھیں تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ گندم واقعی 6 مہینے کے بعد آپ مجھے دیں گے۔ امام بخاری اس حدیث کو ایک دفعہ پھر لے کر آئے، اور اب کیا نمبر ہے؟ 2386، 2386۔ اچھا، اس دفعہ امام بخاری نے اس سے مسئلہ کیا اخذ کیا؟ کہتے ہیں باب من اشترى بالدین ولیس عنده ثمنه او لیس بحضرته۔ یہ باب ہے اس آدمی کے بارے میں جو کوئی چیز خریدتا ہے ادھار پہ، جبکہ اس کی قیمت اس کے پاس موجود نہیں ہے، یا گھر میں موجود ہے فی الحال موقع پہ موجود نہیں ہے، تو یہ بیع کہتے ہیں جائز ہے۔ اچھا، پھر امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے ایک دفعہ پھر، دیکھتے جائیں، اور اب نمبر کیا ہے؟ 2509، 2509، اور عنوان کیا قائم کیا ہے؟ باب من رہن درعہ، کہ جائز ہے کہ آپ کسی سے کوئی چیز خریدیں اور قیمت جو ہے وہ لیٹ ادا کریں، اور سیکورٹی کے طور پہ، گروی کے طور پہ، ضمانت کے طور پہ آپ اپنی زرہ رکھوائیں، یعنی کہ زرہ رکھوانی جائز ہے۔ یعنی کہ اصل میں اس میں اشکال یہ ہے کہ یہ اسلحہ بنتا ہے نا، وہ آگے گفتگو کریں گے اس موضوع کے اوپر۔ پھر امام بخاری اس حدیث کو ایک دفعہ پھر لے کر آئے، اور اب کیا نمبر ہے جی؟ 2513، 2513، اور اب باب کیا قائم کیا ہے؟ باب الرہن عند الیہود وغیرہ، یہودیوں کے پاس اور دیگر اقوام میں سے کسی قوم کے پاس، مثال کے طور پہ عیسائی کے پاس، کسی اور کے پاس آپ اپنی کوئی چیز سیکورٹی کے طور پہ رکھوا سکتے ہیں۔ تو امام بخاری دیکھ رہے ہیں اس حدیث کو کتنی بار لے کر آئے ہیں۔ آپ کو شاید یہ جان کے حیرانگی ہوگی کہ صحیح بخاری میں ایک ایسی حدیث بھی ہے جس کو امام بخاری صحیح بخاری میں 35 بار لے کر آئے ہیں۔ کتنی بار؟
35. اس کو کہتے ہیں فقیہ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ فقیہ اس کو کہتے ہیں جس کے پاس قرآن ہو، جس کے پاس احادیث ہوں اور ان سے مسائل اخذ کرنا جانتا ہو. تعجب ہوتا ہے کہ لوگ ان کو فقہا مانتے ہیں جو حدیث کے علم سے خالی تھے. بھئی جب وہ حدیث کا علم ہی آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ مسئلہ اخذ کہاں سے کریں گے؟ ہمیں یہ تو بتائیں. اسی لیے ان کے ایسے اماموں نے غلطیاں کی ہیں اور بعد میں آنے والے ان غلطیوں کو سینے سے لگا کے بیٹھ گئے، حدیث کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، حدیث کی تعویلیں کر رہے ہیں. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ حدیث، اچھا یہ مسلم شریف میں بھی آئی ہے، وہاں پہ اس کا نمبر ہے 1603 1603. اچھا مسلم شریف کا نمبر آپ کو ایک ہی ملے گا. کیوں؟ کیونکہ امام مسلم اس حدیث کو ایک بار ہی لے کر آتے ہیں، اور اگر کوئی تھوڑی بہت متن میں تبدیلی ہے تو اسی نمبر کے نیچے اسی جگہ لے کر آتے ہیں. یہ نہیں ہوگا کہ کسی اور جگہ آپ کو ملے گی، ایسا بہت کم ہوگا. اب آئیے دیکھتے ہیں اس حدیث سے کیا کیا مسائل معلوم ہوئے. نمبر 1، یہ پتہ چلا کہ جب آپ بیع کریں تو سیکورٹی کے طور پہ، گروی کے طور پہ کوئی چیز رکھوانا یہ جائز ہے، اور اس کا ثبوت قرآن سے بھی ملتا ہے اور اس حدیث سے بھی مل رہا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ. آیت کا نمبر بتا دوں میں آپ کو، یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 283 283. اللہ تعالیٰ یہاں پہ بیان کر رہے ہیں اس بیع کے احکام جس میں ادھار ہو، جس میں کیا ہو؟ قرض ہو. تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ سفر میں ہیں اور آپ کو وہ بیع لکھنے کے لیے جو ادھار پہ کیا آپ لوگوں نے، وہ لکھنے کے لیے کوئی کاتب نہیں ملا. شریعت کہتی ہے جب ادھار پہ بیع کریں تو اس کو لکھیں، اس پہ گواہ بنائیں. لیکن اگر آپ سفر میں ہیں، آپ کو کاتب نہیں مل سکا، تو پھر کیا کریں؟ فرحان مقبوضہ. پھر آپ گروی کے طور پہ کوئی چیز پیش کریں گے اور وہ چیز آپ اس کے سپرد کریں گے جس نے آپ کو چیز بیچی ہے اور اس کو آپ نے قیمت نہیں دی. تو قرآن سے ثابت ہو گیا نا، اور حدیث تو ابھی ہم نے پڑھی ہے. اور ایسا کرنا سفر میں بھی جائز ہے اور حضر میں بھی. سفر کی دلیل قرآن میں آ گئی اور حضر کی دلیل اللہ کے نبی علیہ السلام نے. یہ معاہدہ کہاں پہ کیا؟ مدینہ میں. آپ بھی مدینہ میں تھے، یہودی بھی مدینہ میں تھا. دوسرے نمبر پہ پتہ چلا کہ کافروں کے ساتھ بیع کرنا جائز ہے، ان سے کچھ چیز خریدنا، ان کو بیچنا جائز ہے. آپ نے یہ معاملہ کس کے ساتھ کیا ہے؟ یہودی کے ساتھ. اچھا یہاں پہ سوال اٹھے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی غلہ کسی مسلمان سے خرید لیتے. عبد الرحمن بن عوف کتنے امیر آدمی تھے، جناب عثمان بن عفان کتنے امیر آدمی تھے. تو علماء کرام نے اس کی حکمت یہ بیان کی ہے کہ شاید اس میں ایک حکمت یہ تھی کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کافر سے کچھ چیز خریدنا یا اس کو بیچنا جائز ہے. ان کے قرآن ایک طرف تو آپ سے یہ کہتا ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں سے دلی دوستی لگانے کی اجازت نہیں ہے، دوسری طرف آپ کو اجازت دے رہا ہے کہ آپ کوئی چیز خرید سکتے ہیں، بیچ سکتے ہیں، اور یہ دلی محبت کی دلیل نہیں. یہ تو کاروبار ہے، جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کرام مکہ میں رہے 13 سال، اور کافروں کے ساتھ ہی وہاں پہ ڈیلنگ کرتے تھے، لین دین کرتے تھے. مدینہ میں آئے تو دائیں بائیں یہودی تھے، ان کے ساتھ سب کچھ ہوتا رہا. کبھی آپ نے نہیں کہا کہ یہودی اللہ کے دین کے دشمن ہیں اور ان سے ان کا ہم بائیکاٹ کریں گے. ایسا نہیں ہوا، ایسا نہیں ہوا. تیسرے نمبر پہ اس حدیث سے پتہ چلا
کہ آپ اس کے ساتھ بھی لین دین کر سکتے ہیں جس کا اکثر مال حرام کا ہے۔ ایک آدمی سودی بینک میں ملازمت کرتا ہے، کیا آپ اس آدمی سے، بینک سے نہیں، اس آدمی سے اس کی گاڑی خرید سکتے ہیں؟ جی خرید سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس نے گاڑی اپنی حاصل کی ہوگی کس کے ذریعے؟ حرام مال کے ذریعے۔ اس حرام مال کا میرے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا، لیکن کیا سودی بینک جو ہے اس سے میں مثال کے طور پہ سودی بینک جو ہے بینک کی کوئی گاڑی بیچ رہا ہے، بینک کی، وہ میں خرید سکتا ہوں؟ نہیں، وہ میں نہیں خرید سکتا، کیونکہ سودی بینکوں کے ساتھ ہم نے کسی قسم کا تعاون نہیں کرنا، کیونکہ یہ وہ ادارے ہیں جو قائم کیے گئے ہیں سود کو رواج دینے کے لیے۔ کوئی اور ادارہ ہے، سودی بینک نہیں ہے، کوئی اور ادارہ ہے، سائیکل بنانے والی فیکٹری ہے، اور وہ کئی دفعہ قرضہ بینک سے لیتے ہیں سود کے اوپر، وہ اپنی گاڑی بیچنے لگے ہیں، جی میں خرید سکتا ہوں۔ سمجھا رہی علماء کرام؟ جی اچھا، تو آپ ایسے شخص کے ساتھ کوئی چیز اس سے خرید سکتے ہیں، اس کو بیچ سکتے ہیں جس کا زیادہ تر مال حرام کا ہے، جب تک کہ آپ کے علم میں یہ بات نہ آئے کہ جو چیز آپ خرید رہے ہیں یہ بذات خود حرام ہے۔ مثلا آپ کسی سے خرید رہے ہیں خنزیر جانور، کیا کہتے ہیں جی اس کو انگلش میں؟ پگ خرید رہے ہیں تو یہ تو حرام ہے بھائی۔ شراب خرید رہے ہیں یہ، یا جو گاڑی خرید رہے ہیں پتہ چلا کہ وہ گاڑی چوری کی گاڑی ہے، ایک تھا کہ سود کے ذریعے خریدی گئی ہے، ایک یہ کہ گاڑی اصل میں اس کی ہے ہی نہیں، ساتھ والے محلے کی گاڑی اس نے چوری کی ہے، اس کو آگے بیچ رہا ہے، تو یہ چیز بذات خود اب حرام ہو گئی، اس کو خریدنا جائز نہیں ہے۔ اس حدیث سے مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ آپ زیرہ جو ہے وہ خرید سکتے ہیں، بیچ سکتے ہیں، سیکورٹی کے طور پہ رکھوا سکتے ہیں۔ اعتراض کرنے والا اعتراض کرے گا بھی کافروں کی مدد کرنا جائز نہیں ہے، آپ ان کو اسلحہ بیچیں، تو کہا جائے گا کہ یہ اسلحہ نہیں ہے، زیرہ جو ہے یہ اسلحہ نہیں ہے، زیرہ تو صرف بچاؤ کا ایک ہتھیار ہے، جب کوئی آپ پہ حملہ کرے گا تو آپ اپنا بچاؤ کیسے کریں گے؟ تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کی بیع بھی کر سکتے ہیں اور یہ گروی کے طور پہ کسی کے پاس رکھوا بھی سکتے ہیں۔ ویسے بھی جس یہودی کے ساتھ آپ یہ بیع کر رہے تھے وہ اسلامی ملک میں رہتا تھا، کہاں رہتا تھا؟ اسلامی ملک میں رہتا تھا، تو اس سے اس قسم کا کوئی خطرہ نہیں تھا کہ یہ ہتھیار ہمارے خلاف استعمال کرے گا، ایسا کوئی خطرہ تو نہیں تھا نا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے کس قدر اعراض کرنے والے تھے۔ یہ بیع آپ نے کب کی ہے؟ فوت ہونے سے چند ہفتے پہلے آپ نے کی ہوگی، آخری ایام میں کی ہے۔ تو آخری ایام میں جب کہ آپ مدینہ کے بادشاہ تھے، اسلامی سلطنت کے حکمران تھے، اور آپ کے پاس بھی آپ کا اپنا مال کثرت سے آتا تھا، خیبر سے، فدق سے، آمدنی آپ کی بھی کافی تھی، لیکن وہ آمدنی آپ کے پاس رہتی نہیں تھی، آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرتے تھے، اور اپنی صورتحال یہ ہو جاتی تھی کہ ادھار پہ آٹا لیا ہے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ سعودی عرب کے مفتی اعظم 20-25 سال پہلے فوت ہوئے ہیں، 30 سال پہلے فوت ہوئے ہیں، ان کی بھی یہی صورتحال تھی۔ جب فوت ہوئے تو ان پہ بہت زیادہ قرضہ تھا، اور سادہ ترین انسان تھے، ذاتی خرچ ان کا خاص کوئی نہیں تھا۔ وہ قرضہ کس چیز کا تھا جانتے ہیں؟ کیونکہ 10 علماء کرام ان کی طرف سے ملنے والی سیلری کی بنیاد پہ
افریقہ کے فلاں ملک میں دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں. شیخ ابن باز نے کہا تم وہاں تبلیغ کا کام کرو, تمہاری سیلری میں دوں گا, سعودی حکومت نہیں, میں اپنی جیب سے دوں گا. آپ کہاں کام کریں جی؟ آپ انگلینڈ میں جا کے, یورپ میں جا کے کام کریں, کیونکہ آپ کو انگلش آتی ہے, اور آپ کی سیلری میرے ذمے ہے. ایسے کئی ایک علماء کرام تھے جو پوری دنیا میں شیخ ابن باز رحمہ اللہ کی طرف سے ملنے والی سیلری کی بنیاد پہ دین کا کام کر رہے تھے. شیخ ان کو سیلری وقت پہ دیتے تھے, خود قرضہ لے لیتے تھے. تو جب شیخ فوت ہوئے تو ان پہ قرضہ بہت زیادہ تھا. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. سعودی حکمرانوں کو کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں, میں ان کا دفاع نہیں کرتا, لیکن خیر بہت ہے, خیر غالب ہے ان کے اوپر. شیخ صاحب کا جنازہ ہونے سے پہلے ایک شہزادے نے کہا کہ شیخ کا سارا قرضہ میں اکیلا ادا کروں گا. قرضہ کافی سارا تھا, تھوڑا نہیں تھا, بہت زیادہ تھا. اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا جس کی طرف میں اشارہ پہلے بھی کر چکا ہوں کہ جیسے ادھار والی بیع میں گروی رکھوانا اور گروی لینا سفر میں جائز ہے, ایسے ہی حضر میں بھی جائز ہے, اپنے شہر میں بھی جائز ہے, اپنے محلے میں بھی جائز ہے. سفر کا معاملہ ہمیں معلوم ہوا قرآن سے, اور حضر کا معاملہ ہمیں معلوم ہوا اس حدیث سے, کیونکہ نبی علیہ السلام نے یہودی کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے مدینہ میں رہتے ہوئے. اور آخری بات یہ کہ جب آپ کسی کو کچھ چیز بیچیں گے, میں نے آپ کو کچھ چیز بیچی ہے اور آپ نے کہا کہ میں قیمت دوں گا 6 مہینے کے بعد, میں نے کہا کہ گروی کے طور پہ کچھ چیز دیں, آپ نے گروی کے طور پہ مجھے دے دی اپنی گائے. کیا دے دی؟ اپنی گائے. تو کیا گائے کا دودھ میں پی سکتا ہوں؟ اگر آپ یہ فتویٰ دیں گے کہ میں پی سکتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے آپ کو قرض دیا ہے, قرض پہ فائدہ اٹھا رہا ہوں, اور قرض پہ فائدہ اٹھانا سود ہے. یعنی کہ میں نے آپ کو قرض دیا تھا 1,00,000 روپیہ, تو اب اگر میں دودھ پی رہا ہوں 6 مہینے تک آپ کی گائے کا, تو میں نے دودھ پی لیا تقریباً کتنا جی؟ 30,000 روپیہ کے سمجھے میں نے دودھ ہی پی لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے عدیہ آپ کو تھا 1,00,000 روپیہ اور لے رہا ہوں کتنا؟ 1,30,000 روپیہ. یہ تو سود ہو گیا, قرض پہ فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. لیکن نبی علیہ السلام کا فرمان ہے, سن لیجئے دھیان سے, الرہن یرکب بنفقتہ ویشرب لبن الضر اذا کان مرہونا. بخاری شریف کی حدیث ہے 2511 کہ اگر گروی کے طور پہ آپ نے کوئی جانور رکھا ہے تو چونکہ اس جانور کے اوپر خرچ آپ کریں گے, چارہ آپ ڈالیں گے, ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے آپ اس کا دودھ پی سکتے ہیں. اور اس نے آپ کے پاس گروی کے طور پہ جناب گائے نہیں رکھوائی, بلکہ اس نے کیا رکھوا دیا آپ کے پاس؟ گھوڑا. تو اب آپ اس کی سواری کر سکتے ہیں, کیونکہ گھوڑے کو چارہ کون ڈال رہا ہے؟ آپ ڈال رہے ہیں. تو یہ ادھار کا فائدہ نہیں ہے, بلکہ یہ اس چیز کا فائدہ کہ خرچ میں کر رہا ہوں اس کے اوپر. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ جائز ہے. اچھا, اب تھوڑا سا آگے چلیں. میں نے آپ کو کیا دیا ہے؟ قرض. اور آپ نے ادھار پہ یعنی کہ معاملہ میرا اور آپ کے درمیان کیا ہوا؟ ادھار پہ. میں نے آپ کو قرض دیا ہے. قرض کب واپس کریں گے آپ؟ 6 مہینے کے بعد. میں نے کہا سکوٹی جی, آپ نے گروی کے طور پہ, سکوٹی کے طور پہ مجھے اپنے مکان کی چابیاں دے دی ہیں. اس مکان میں آپ رہتے نہیں ہیں, مکان کا قبضہ بھی مجھے دے دیا آپ نے, چابیاں بھی مجھے دے دی. اب کیا اس مکان میں میں رہائش اختیار کر سکتا ہوں؟ نہیں. تو ادھر آپ نے گائے بھینس میں کہا تھا جائز ہے, کیونکہ ادھر خرچ ہو رہا تھا. ادھر میں چارہ نہیں ڈالوں گا تو گائے مر جائے گی, چارہ نہیں ڈالوں گا تو گائے مر جائے گی, میں چارہ نہیں ڈالوں گا تو گھوڑا
مر جائے گا. یہاں پہ مکان مرنے والا نہیں ہے، تو یہاں پہ مجھے اس مکان میں رہائش رکھنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اگر میں رکھوں گا تو یہ قرض کے اوپر فائدہ اٹھانا ہے. اب آپ کہیں گے یہ تو بڑی بیوقوفی ہے، یہ تو 6 مہینے مکان خالی پڑا رہے گا، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. تو ٹھیک ہے فائدہ اٹھائیں، لیکن فائدہ وہ آپ کے پاس نہیں رہنا چاہیے، فائدہ مالک کو ملے. آپ خود مکان میں رہنا چاہتے ہیں، جی رہیں. رینٹ کتنا دیں گے؟ مارکیٹ کا ریٹ. اس وجہ سے رینٹ کم نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے قرض دیا ہوا ہے. مارکیٹ میں ایسے مکان کا رینٹ ہے، کرایہ ہے 30,000 روپیہ، اور آپ نے طے کر لیا معاملہ 25,000 کا. وہ بیچارہ چپ ہو گیا کیونکہ میں اس کا مقروض ہوں، تو یہ 5,000 روپیہ آپ سود کھا رہے ہیں. اچھا، اب آپ رہائش خود رکھ لیں اور کرایہ اس کو ادا کرتے چلے جائیں، یا کرایہ قرض میں کاٹتے چلے جائیں. آپ اس سے کہیں لو جی 1 مہینہ ہو گیا 30,000 کم ہو گیا، اب آپ نے میرا دینا 70,000 روپیہ، اس طرح. اچھا، دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس مکان میں خود نہ رہیں، کسی کو کرائے پہ بٹھا دیں، کسی کو مکان کرائے پہ دے دیں، اور اس سے قرضہ، اس سے کرایہ لیں، رینٹ لیں، اور وہ آپ اپنی جیب میں رکھیں تو قرض میں کاٹ لیں، یا پھر اس کے مال کے حوالے کر دیں. واضح ہو گیا؟ تو یہ جو سود ہے نا، یہ سود کون سا؟ یہ گروی سے فائدہ اٹھانا، یہ وہ سود ہے جو حاجی نمازی بھی کھاتے پیتے ہیں. کون کھاتے پیتے ہیں؟ حاجی نمازی. یعنی کسی کو قرضہ دے دیا، اس کی زمین رکھ لی اپنے پاس، زرعی زمین، اس کو کاشت کیا جا رہا ہے، فصل بوئی جا رہی ہے، فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، اور جناب والا اس کو بڑی آسانی سے کہتے ہیں جناب یہ گروی کے طور پہ جناب والا میں نے زمین لی ہے جی. تو یہ جناب والا آپ سود کھا رہے ہیں. یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ معاملہ تو اتنا نازک ہے حاجی صاحب، ذرا دھیان سے سنیے گا. میں نے آپ کو دیا قرضہ، اور آپ کی سبیٹ کی شاپ ہے. جب سے میں نے قرضہ دیا ہے جناب، میں آپ کے پاس سلام دعا کے لیے پہنچ جاتا ہوں، اور شاپ پہ بیٹھے بیٹھے جناب ایک برفی منہ میں ڈالی ادھر سے، کبھی یہ چیز منہ میں ڈالی. پہلے ایسا نہیں، ہاں اگر پہلے بھی ایسا ہوتا تھا پھر کوئی بات نہیں، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی دوستی ہے پہلے سے. لیکن قرضہ دینے کی وجہ سے اب میں جناب والا آپ کی شاپ میں جا کے مٹھائیاں کھا رہا ہوں، تو یہ سود کھا رہا ہوں. یا میں نے آپ کو قرضہ دیا اور آپ ہیں الیکٹریشین، اب جناب والا میں کہتا ہوں جناب میرا اے سی خراب ہے، ذرا تشریف لائیں، ذرا تھوڑا سیٹ کر دیں جی. آپ نے محنت کی، 1 گھنٹہ لگایا، اور آخر میں کہتا ہوں جزاک اللہ جی، جزاک اللہ. اچھا، اگر تو پہلے بھی ایسا ہوتا تھا قرض ادا کرنے سے، تو اس کا مطلب آپ کی دوستی ہے. لیکن قرض ادا کرنے کے بعد ایسا ہو رہا ہے تو یہ سود ہے جو آپ کھا رہے ہیں. یعنی کہ مزدوری اس کی بنتی تھی مثال کے طور پہ الیکٹریشین کی، جو اس نے کام کیا آج مثال کے طور پہ 3,000 روپیہ، تو 3,000 روپیہ تو آپ نے نہیں دیا، 3,000 روپیہ بطور سود آپ نے کھا لیا ہے. اللہ رب العزت ہمیں حرام سے بچائے اور احادیث سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.